بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 267واں دن 27 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ فتح مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے جو معاہدہ کیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ حرم میں پناہ لینے کے باوجود بھی انہیں قتل کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بدعہدی اور قتل و غارت گری کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 رمضان سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عظیم الشان لشکر لے کر فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ نے جو ظلم و ستم 13 سالہ دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ڈھایا تھا، آج وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا حال دیکھیے کہ جن دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں اطہر پر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، آپ کو دیوانہ و پاگل کہا تھا، حتیٰ کہ آپ کو محبوب وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور ہجرت کے بعد بھی مدنی زندگی میں آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور آپ کے قتل کی سازشیں کرتے رہے، مگر قربان جائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام ظالم دشمنوں کے حق میں عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ کے اس رحم و کرم کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محسن انسانیت نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ جس حسن سلوک، اچھے اخلاق اور رحم و کرم کا معاملہ کیا، کیا دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پہاڑوں سے چشمے کا جاری ہونا۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت پتھروں سے بنایا ہے۔ یہ زمین سے سینکڑوں اور ہزاروں فٹ اونچے ہوتے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی انوکھی قدرت ہے کہ وہ ہزاروں فٹ اونچے پتھروں سے پانی کے صاف و شفاف چشمے جاری کر دیتا ہے، اور یہ چشمے دھیرے دھیرے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں سے نکل کر ندیوں اور نہروں کی شکل میں جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سخت ترین پتھروں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، صدقہ فطر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی اور فضول باتوں سے روزہ کی صفائی اور غریبوں کے کھانے کے انتظام کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جمعہ اور عیدین کے لیے غسل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، عیدین اور عرفہ کے دن غسل فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہی بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کرائیں گی۔ فائدہ، یہاں 2 بیٹیوں کا ذکر ہے، دوسری حدیثوں میں 1 یا 2 سے زائد بیٹیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جتنی بھی ہو ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، نماز چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال بیکار کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت ہلاک کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو، اللہ کی قسم مجھے تمہارے محتاج ہونے کا اندیشہ نہیں، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے جس طرح تم سے پہلوں پر کھولی گئی تھی، بس تم اس میں اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، اور وہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو کیا تھا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کے عمدہ فرش۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جنت سبز رنگ کے نقش و نگار والے فرشوں اور عمدہ قالینوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سب سے عمدہ غذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین غذا موسم کا پہلا پھل ہے۔ فائدہ، یوں تو میوہ اور موسمی پھل صحت کو برقرار رکھنے اور موسمی بیماریوں سے بچنے کا اہم نسخہ ہے، مگر موسم کا پہلا پھل غذا کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔